السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 8th کی سائنس میں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم شروع کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 ہے کول اینڈ پیٹرولیم۔ تو اس چیپٹر میں ہم کول اور پیٹرولیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی پائی جاتی ہیں، یعنی قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں انسان نے بنایا ہے، یعنی مین میڈ ہیں۔ تو ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں مثال کے طور پر ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور منرلز ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں، ان سب چیزوں کو نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے، یعنی قدرتی وسائل۔ یہ چیزیں قدرت نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے اپنی ضرورت کے لیے انہی نیچرل ریسورسز کا استعمال کر کے بنائی ہے۔ اب یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، کیا ہم لگاتار ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مہیا رہیں گی؟ کیا ہوا، پانی اور مٹی انسانی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ختم ہو سکتی ہیں؟ کیا پانی جو ہے اس کا وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہے گی؟ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی چیز ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے اویلیبل رہے گی، اور کون سی چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور کچھ وقت ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچرل ریسورسز کو دو کیٹیگریز میں، دو قسموں میں کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز، اور دوسرے کو کہتے ہیں ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز۔ اب ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز وہ ریسورسز ہیں، وہ نیچرل ریسورسز ہیں جو نیچر میں بہت زیادہ، یعنی ان لمیٹڈ کوانٹٹی میں موجود ہیں، اور ان کے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ انہیں ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے، جیسے ہوا ہے، جیسے مٹی ہے، جیسے سن لائٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، جب تک دنیا ہے یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی مقدار لمیٹڈ ہے، وہ محدود وسائل ہیں ان کے، وہ انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اور ان کی مثال جو ہے وہ ان جنگلات، ہمارے فارسٹس، یا وائلڈ لائف، منرلز، کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس ایٹسٹرا۔ آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز میں اس کے وائلڈ لائف اور فارسٹس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ انسان لگاتار جنگلوں کا کٹاؤ مختلف چیزوں کے استعمال کے لیے کٹاؤ کرتا آ رہا ہے، اور اسی طرح وائلڈ لائف جو ہے، یعنی جنگلی جو جانور ہیں یا پودے ہیں، ان کا بھی آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو منرل ریسورسز ہیں جو ہم زمین سے نکالتے ہیں، جیسے آئرن ہے یا باقی کے جو میٹلز ہیں یا نان میٹلز ہیں، اس کے علاوہ کول یعنی کوئلہ اور پیٹرولیم سے مختلف پیٹرولیم پروڈکٹس بنتے ہیں، جیسے
پیٹرول، ڈیزل، کیروسین آئل وغیرہ جو ہماری آج کی زندگی میں جن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نیچرل گیس، یہ چیزیں ہم زمین سے نکالتے جا رہے ہیں، اور ان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں زمین کے اندر، اور کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک ریسورس ختم ہو جائے، تو اس لیے ان کو ان ایگزاسٹیبل ریسورسز، نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ نیچرل ریسورسز جو زمین پر لمیٹڈ کوانٹٹی میں موجود ہیں، اور جو وقت کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ انسانی استعمال کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، اور اگر اسی طرح سے ان کا استعمال ہوتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا یہ ریسورسز دنیا سے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ ان ریسورسز کو ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، اس کی مثال ہے کول، پیٹرولیم، منرلز، فارسٹس، وائلڈ لائف، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، آج کا ہماری کلاس، جس میں ہم نے ان ایگزاسٹیبل اور ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز کے بارے میں ڈسکس کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم کا نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔